السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ماں نہیں ساس ہوں میں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ ادریس سلمان کو فائل دے کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوگا کہ یہ ماں بیٹا یعنی کہ شائستہ اور سلمان بھی بہت جلد پاگل بننے والے ہیں۔ شائستہ کو بڑا مان تھا نا کہ میرا بیٹا سلمان تمہیں ٹھیک کر دے گا، اب اسے پتہ چلے گا جب اس کے سلمان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آنے والا۔ خیر ابھی وہ لوگ بے چینی سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ سلمان عروج سے سگنیچر اور تھم پرنٹ کے لیے کہے گا۔ عروج ابھی سگنیچر کرنے ہی والی ہوگی فائل پہ کہ وہاں پر وسائی آ جائے گی اور وہ ایمرجنسی میں کہے گی کہ عروج بی بی جلدی آئیں، عریج بہت زیادہ رو رہی ہے۔ سلمان کو تو وسائی کو دیکھ کر بہت ہی تب چڑھے گی کہ عین موقع پر اس کا ٹپکنا ضروری تھا۔ بہرحال عروج تو سب کچھ چھوڑ کر چلی جائے گی کیونکہ اس کے لیے بہرحال عریج بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سلمان جب دیکھے گا کہ اس کا کام ہوتے ہوتے ہی ادھورا رہ گیا تو وہ غصے کے عالم میں شائستہ اور ادریس کے پاس جائے گا۔ ادریس کہے گا کیا ہوا، کیا سگنیچر کر دیے عروج نے؟ سلمان کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر ادریس بھانپ جائے گا کہ عروج نے سائن نہیں کیے۔ وہ کہے گا بڑی چلاک نکلی عروج، لگتا ہے اس نے پیپرز پڑھ لیے۔ لیکن سلمان کہے گا نہیں، وہ تو میرے اوپر مکمل اعتماد کر کے سگنیچر کرنے ہی والی تھی کہ وسائی آ گئی اور عروج کو ایمرجنسی میں عریج کو دیکھنے جانا پڑا۔ اب ادریس کو تو یہ سن کر ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جائیں گے کہ وہ فائل کہاں ہے، کہیں کوئی گھر کا فرد پڑھ ہی نہ لے اور ادریس کا راز ہی نہ کھل جائے۔ تو وہ سلمان سے جلدی میں پوچھے گا کہ فائل تو لے آتے، لیکن سلمان کہے گا کہ پتہ نہیں فائل کہاں گئی، میں تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر ہوا تو فائل بھی وہاں سے غائب تھی۔ لگتا ہے عروج کی قسمت بہت ہی زیادہ اچھی ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب عروج عریج کے پاس گئی اور سلمان بھی تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے ہٹا تو مہرین نے وہاں پر ایک فائل دیکھی اور اٹھا کر اسے پڑھنا شروع کیا تو اس کے تو آسان ہی خطا ہو گئے، کیونکہ لکھا تھا عروج اپنے ہوش و حواس میں تمام پراپرٹی ادریس کے نام کرنے والی ہے۔ مہرین کو تو یہ دیکھتے ہی شدید غصہ آئے گا اور وہ عروج کے پاس جا کر کہے گی کہ تم یہ کیا بے وقوفی کرنے والی تھی۔ مہرین کہے گی کہ سلمان عریش ٹیکسٹائل کو دوبارہ سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہے، یہ اسی کے کاغذات تھے، بس ان پہ سائن کرنے والی تھی۔ مہرین کہے گی کہ پہلے ایک دفعہ پڑھ تو لینا تھا، یہ عریش ٹیکسٹائل کی کنسٹرکشن کے کاغذات نہیں بلکہ تمہاری بربادی کے کاغذات ہیں، کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ تم اپنے ہوش و حواس میں اپنی تمام پراپرٹی اور کاروبار ادریس کے نام کر رہی ہو۔ عروج تو یہ سنتے ہی حیران پریشان دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی کہ اگر وہ ایک سائن کر دیتی تو وہ تو بالکل ہی آسمان سے زمین پر آ جاتی۔ عروج کہے گی اب مجھے سمجھ آئی کہ سلمان نے جو ہم دونوں سے معافی مانگی تھی اور محبت دکھا رہا تھا وہ اصل میں اسی لیے تھی کہ وہ ہماری پراپرٹی ہڑپنا چاہتا تھا۔ مہرین بھی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوگی کہ سلمان کو تو اس نے پالا ہے، اس میں لالچ اور ہوس کہاں سے آ گئی۔ مہرین جب وہ فائل لے کر باہر نکلے گی تو اسے شائستہ نظر آئے گی، وہ شائستہ کو ہی بلا کر کہے گی کہ یہ تم لوگ کیا گیم کھیلنے والے تھے میری عروج کے ساتھ، اور پھر جب اسے بتائے گی کہ یہ تمام پراپرٹی تم لوگ ادریس کے نام کروانے والے تھے تو شائستہ بھی حیران ہو جائے گی کہ اس نے تو ادریس کو فائل اس لیے دی تھی کہ تمام کاغذات سلمان کے نام سے بنوائے۔ تو اب ادریس کی اصلیت تو کم سے کم شائستہ اور سلمان کے سامنے آ ہی جائے گی اور لگتا ہے کہ اس کی دوسری شادی کا بھانڈا بھی بہت جلد پھوٹ جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ادریس کیا بہانہ بنائے گا کہ اس نے کاغذات کس وجہ سے اپنے نام بنوائے تھے، اور کیا سلمان اور شائستہ اسے اس بات کے لیے معاف کر دیں گے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ سلمان کیا جسٹیفیکیشن دے گا مہرین اور عروج کو کہ وہ ان کے ساتھ یہ گھپلا کیوں کرنے والا تھا۔ کیا وہ لوگ اسے ایسے ہی معاف کر دیں گے یا پولیس کیس بنا کر سلمان اور ادریس کو اندر کروائیں گے، یہ سب پتہ چلے گا ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے اس چینل اردو ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس ڈرامہ کے تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتے رہیں۔